وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے انتخاب کیا ہوں معرفت قرآن حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض گزار کرتا چلوں گا. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم مال کو مت کھاؤ. اموالکم بینکم، آپسی مال جو ہے آپس میں باطل طریقے کر کے مت کھاؤ، نجس کر کے مت کھاؤ مال کو، ناپاک کر کے مت کھاؤ مال کو. اور جو نزع اور جھگڑے فساد ہو جاتا ہے حاکموں کے پاس لے کر مت جاؤ تاکہ اپنے چرم زبانی کے ذریعے اس پہ ڈگری حاصل کر کے اس کو حاصل کر کے اس کے ذریعے تو مال کھاؤ. حقیقت کیا ہے وہ حاکم کو معلوم نہیں ہے. آپ کو آپس میں جو نزع ہوا ہے مال کو سلسلے میں لے کر وہ دونوں برابر جانتے ہیں کہ مال کے صحیح حقدار کون ہے، میں ہوں یا وہ ہے. حاکموں کے پاس لے جا کر اپنی چرم زبانی کو استعمال کر کے وہ مال کو حاصل کر کر تم باطل طریقے سے مت کھاؤ. حضرات، مال کو جس قدر ہم لوگ پاک مال کا استعمال کریں گے اسی طرح عمل صالح کرنے کا توفیق ملے گا، اور ناپاک مال کو کھائیں گے تو عمل صالح کرنے توفیق اللہ تعالیٰ اچھی دے. یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. نبی سے مخاطب ہے اللہ رب العزت اور کہہ رہے ہیں اے نبی کی گروہ، اے نبی کی جماعت، تم جو مال استعمال کرو، جو تم کھاؤ وہ حلال مال کھاؤ، حلال چیز کھاؤ. فرائض کے بعد اگر کوئی ام الفرائض ہے، مال پیٹ کے اندر جو چیز ہم ڈالیں گے اندر سے وہی باہر آئے گا. بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حرام مال سے گوشت کا ایک لوتھڑا بھی بڑا ہو، پلاؤ بناؤ، تو وہ گوشت کو ٹکڑا جہنم میں جا کر دے گا. اللہ معاف کر دے، واللہ عالم، اللہ غنی ہے، معاف کرنے والے. عادت اللہ اس لیے حضرات میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے جسم کے اندر جسے میٹیریل ڈالیں گے ویسے عمل کرنے کی توفیق ملے گا. ذرا ہم غور کریں، اپنے اطراف میں ایک طاہرانہ نظر ڈالیں کہ مال کس طرح کے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. نیک اعمال تو دور دور تک زندگی میں نہیں ہے، لیکن یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق ہم سے سلب کیوں کی جا رہی ہے؟ دن بدن جیسے جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق سلب کی جا رہی ہے. نیک اعمال کرنے میں جی نہیں لگ رہا ہے، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، جماعتیں ویران ہو رہی ہے، مدرسے کے پڑھنے والے طلباء کی کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور لوگوں کے اندر اخلاق کی کمی آتی چلی جا رہی ہے. آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچے، کبھی ہم لوگ بیٹھ کر سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے جو بڑی بیماری جو ہے وہ ہے حرام مال کی خوراک، جو ہم حرام مال لقمہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. حضرات، اس لیے میں آپ حضرات پر وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو بھی، اپنے آپ کو بھی، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسب حلال کی طرف ہم قدم بڑھائیں.
ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مشکوک مال سے بھی ہمارے علماء کرام بچے ہوئے، اور ان کا چہاردان عالم میں چپا چپا پر ان کا آج وہ دبدبہ باقی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کون لوگ اس سے ناواقف ہیں؟ ذرا بتائیں کون لوگ نہیں؟ 1000 کتاب مصنف۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد محترم انتقال ہوئے اور وراثت میں کچھ مال چھوڑ کر گئے، لیکن مجھے کچھ یہ لگا کہ میرے والد محترم نے جو مال چھوڑے اس میں مشکوک سا لگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط کا، حضرت میرے والد محترم نے جو مال وراثت میں چھوڑ کر گئے مجھے مشکوک سا لگ رہا ہے، اگر مال لے لوں تو مشکوک سا معلوم ہو رہا ہے، اور اگر مال نہ لوں تو فقر و فاقہ کے اندیشے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جسے لکھتے ہیں کہ مشکوک مال کو اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ اگر تم اللہ کے واسطے مشکوک مال کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فقر و فاقہ سے دوچار نہیں کرے گا۔ آج دیکھیے ان کے والد محترم نے جو مال چھوڑ کر مشکوک مال چھوڑ دیا، جو ان کے والد سے تقسیم ہوا، کسی کا بھی نام دنیا میں نہیں موجود۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون واقف نہیں ہے؟ 1000 کتاب مصنف، اور آج تک ان کا روب دبدبہ باقی۔ کیوں حضرات ہم کیوں حرام خوری کو نہیں چھوڑتے؟ ہم کیوں نہ حلال کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا سور کھانا ہے؟ کیا شراب پینا ہی صرف حرام ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کر رہے ہیں، ناجائز جو زمین آپ قبضہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس زمین سے جو فصل لے کر آ رہے ہیں وہ فصل بھی ناجائز اور حرام۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچانا ہے۔